بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 71 ہے. باب ہے باب من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین. ہم کو عبارت حل کرنی ہے، ترجمہ کرنا ہے، مطلب سمجھنا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا. یہ سمجھ لیجئے سمعت معاویۃ خطیبا. حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے سنا معاویہ کو خطیباً خطبہ دیتے ہوئے. تو خطیباً یہ حالت بیان کر رہا ہے کہ حضرت معاویہ سے جس وقت یہ حدیث شریف سنی گئی تھی اس وقت وہ خطبہ دے رہے تھے، اور جو حالت بیان کرے وہی حال ہوتا ہے، اور حال منصوب ہوتا ہے، لہذا خطیباً منصوب ہوگا. اور ہم کہیں گے معاویہ ذوالحال ہے، یعنی اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے، اور خطیباً حال ہے. ذوالحال حال سے مل کر پھر مفعول بھی بنتا ہے. یہاں پر یقول میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا اور یہ کہتے ہوئے سنا. تو یقول یہ کہتے ہوئے سنا یہ بھی حال ہے. تو یقول یہ بھی حال ہے حضرت معاویہ کا دوسرا. ایک حالت خطبہ دینے کی تھی تو دوسری حالت کہنے کی تھی. تو حال بہت سے ہو سکتے ہیں. اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ حال کبھی تو مفرد ہوتا ہے، یعنی ایک ہی لفظ کے ذریعے سے، اسم کے ذریعے سے حال استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض مرتبہ یقولو یعنی فعل کے ذریعے سے بھی حال استعمال کیا جاتا ہے، اور حال فعل بھی ہوتا ہے. اسی کو کہتے ہیں حال کبھی جملہ بھی ہوتا ہے کیونکہ فعل جملہ ہوتا ہے. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. یہاں پر بھی حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا، اور نبی کو سنا تو نبی مفعول بھی بنیں گے تو زبر آئے گا. کیا کہتے ہوئے سنا، یعنی نبی کو جس وقت سن رہے تھے نبی کی کیا حالت تھی؟ نبی کی حالت کہنے کی تھی. تو یقولو بھی حال بنے گا، اور یہ حال بنے گا نبی سے. النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحال بنتا ہے اور یقول حال بنتا ہے. حدیث شریف یہ ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. یہاں پر بہت سی باتیں سمجھنے کی ہے. نمبر ایک من. ایک تو من جو مشہور استعمال ہوتا ہے وہ سوال کے لیے آتا ہے، جس کا ترجمہ کون ہوتا ہے. من اتا کا، آپ کے پاس کون آیا؟ تو ہم ترجمہ کریں گے کون ہے اللہ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے. تو عجیب سی بات ہے، کون ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے؟ تو من استفہامی یا سوال والا من سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پھر ایک ہوتا ہے من موصولہ، وہ آدمی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کریں اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. تو من موصولہ یہ ہو سکتا ہے، من موصولہ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے.
تیسرا من ہے من شرطیہ، کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر ایسا ہوگا۔ وہ آدمی جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرمائیں گے تو پھر اس کو دین کی سمجھ بھی عطا فرما دیں گے۔ تو یہ من شرطیہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ من شرطیہ کو پہچاننے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ آدمی جو ایسا کرے گا یا اس کے ساتھ ایسا ہوگا تو پھر اس کے ساتھ ایک دوسرا کام بھی ہوگا، پہلی بات جب ہوگی تو دوسری بات بھی اس پر فٹ آئے گی۔ یہ من شرطیہ ہی یہاں پر راجح قرار دیا گیا ہے۔ ترکیب کے اعتبار سے اس کو من موصولہ بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ راجح نہیں ہے۔ اب یہ دیکھنا یریدو 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 کیا پڑھیں گے آپ؟ تو مشہور حدیث ہے، کیونکہ ایک دم آتا ہے جو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں، تو اگر ہم ارادے سے اس کو لیتے ہیں تو مطلب صحیح بیٹھتا ہے۔ ارادہ یریدو باب افعال سے استعمال ہوتا ہے، ارادہ کرنا، چاہنا۔ اور اگر یریدو ورد یریدو کے معنی آتا ہے آنا، یعنی کسی کا تذکرہ کہیں آیا ہو، وردہ فی الحدیث شریف، حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے، وارد ہونا، تذکرہ ہونا، تو وہ آدمی کہ اللہ اس کا تذکرہ خیر کے ساتھ کرے، یہ ترجمہ غلط ہے، کیونکہ ورد یریدو کے معنی تذکرہ کرنا نہیں ہے بلکہ تذکرہ ہونا ہے، تو ورد یریدو خیر یہ ہے نہیں۔ تو پھر یہ ارادہ یریدو سے ہے، ارادہ یریدو چاہنا، ارادہ کرنا۔ اب سوال یہ ہوگا کہ ارادہ یریدو، یہ تو یریدو استعمال ہوتا ہے مضارع، اور یہاں تو یہ یریدو ہے نہیں بلکہ یرید ہے، بغیر یا کے ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے اس کو من شرطیہ بنایا ہے۔ اور من شرطیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ من شرطیہ دو جملوں پر آئے گا، ایک وہ جس کے اوپر بات فٹ آئے گی، ایک وہ جملہ جو فٹ آئے گا۔ آپ میرے پاس آئیں گے تو کھانا کھائیں گے، تو میرے پاس آئیں گے پہلا جملہ، تو کھانا کھائیں گے دوسرا جملہ۔ جب پہلا جملہ یا دوسرا جملہ مضارع ہو تو اب من شرطیہ اس کو جزم دے گا۔ تو اصل ہے یریدو، اور من کا پہلا جملہ ہوا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کریں گے، یہ پہلا جملہ ہوا، اسی پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں۔ شرطیہ تو اس لفظ کو کہیں گے جس لفظ کے ذریعے سے دو جملے آپس میں جڑ رہے ہیں، اور شرط پہلے جملے کو کہیں گے، جزا دوسرے جملے کو کہیں گے۔ اب اصل میں یہ یریدو ہے لغت کے اعتبار سے، آپ نے من کی وجہ سے دال کے اوپر جزم پڑھ دیا، من یرید۔ اب ایک قاعدہ اور یاد آئے گا، تو پہلا قاعدہ یہ ہوا کہ یریدو ہے باب فعل سے، دوسرا قاعدہ یہ ہوا کہ من کی وجہ سے مضارع کے آخر میں جزم آتا ہے، لہذا ہم نے جزم دے دیا۔ اب تیسرا قاعدہ بھی یہاں پر یہ پیدا ہوا کہ یرید ہو گیا، یا بھی ساکن دال بھی ساکن، اور قاعدہ ہے کہ جب دو ساکن ہوں ان میں سے پہلا یا تو یا ہو یا واو ہو یا الف ہو، اس کو گرا دیتے ہیں۔ تو یرید میں دو ساکن جمع ہو گئے، یا اور دال، یا کو گرا دیا، یرید ہو گیا۔ تو اس طریقے سے یہ یرید ہوا۔ اب ایک بات اور صاف ہو گئی کہ میں نے جو کہہ دیا تھا کہ یہ من موصولہ بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط ہو گیا۔ کیوں غلط ہوا؟ کیونکہ من موصولہ کے بعد جب مضارع آتا ہے اس کے اوپر جزم نہیں آتا، من شرطیہ کے بعد مضارع آئے گا اس کے اوپر تو جزم آتا ہے، موصولہ کے بعد جزم نہیں آتا۔ حالانکہ یریدو تھا، جزم دے کر یرید ہو گیا، یا گرانے کے بعد یرید ہو گیا۔ اس سے معلوم ہو کہ یرید جزم کی حالت میں ہے، اور جزم کی حالت جب ہی ہوتی ہے جبکہ من شرطیہ ہو، جزم کی حالت جب نہیں ہوتی جبکہ من موصولہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا ہمارا من موصولہ بنانا غلط ہے، اور جو میں نے کہہ دیا تھا وہ صرف اس وجہ سے کہا تھا
کہ اگر صرف من کو دیکھا جائے اور معنی کو دیکھا جائے تو اس اعتبار سے موصولہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر آئندہ یرید کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ من کو موصولہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ من موصولہ کے بعد مضارع پر جزم نہیں آتا۔ تو یرید یہ اس طریقے سے ہمارا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں، ارادہ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فاعل بنے، فاعل پر رفع آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں اس کے ساتھ، یہ بات صلے کا ہے۔ صلہ کسے کہتے ہیں؟ صلہ کہتے ہیں جو مفعول بھی پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے، مفعول بھی پر جو لفظ داخل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارادہ کر رہے ہیں اس آدمی کے ساتھ، تو یہ آدمی مفعول بھی بنا، اور عربی میں جس کے ساتھ بھی آپ ارادہ کچھ کریں گے اس کے ساتھ با استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اب بات صلے کا کہلائے گا، یہ بات صلے کا ہے۔ ڈائریکٹ آپ یہ نہیں کہہ سکتے من یرید اللہ، من یرید اللہ، با کے ساتھ کہنا پڑے گا۔ یہاں ضمیر اصلاً مفعول بھی ہے معنی کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ چاہ رہے ہیں، لیکن ترکیب میں اس کو مفعول بھی نہیں بنائیں گے، ترکیب میں جار مجرور کریں گے، باہر پہ جر جار ہاں مجرور، کیونکہ یہ پہلے بات بھی عرض کی جا چکی ہے کہ معنوی طور پر مفعول بھی کچھ اور ہوتا ہے، لفظی اعتبار سے مفعول بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ معنوی اعتبار سے تو مفعول بھی جس پر بھی فعل پڑ جائے، جس کے ساتھ بھی فعل کوئی کام ہو جائے وہ مفعول بھی ہے، چاہے وہ مضاف الیہ بن جائے، چاہے وہ صفت بن جائے، چاہے وہ مجرور بن جائے، چاہے وہ کچھ بھی بنے، لیکن لفظی اعتبار سے جب ہی بنے گا جب کہ اس کے اوپر حرف جر نہ آئے، وہ مضاف الیہ نہ ہو، وہ صفت نہ ہو۔ اور دوسرا مفعول بھی ہے خیرن، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، تو یریدو ایسا فعل ہے جو دو مفعول چاہتا ہے، جس کو مفعول بدو مفعول، یہ مفعول فعل ذات المفعولین کہا جاتا ہے، ایسا فعل ذو الفعل مفعولین، ایسا فعل جو کہ دو مفعول والا ہو، تو ایک جس کے ساتھ آپ نے ارادہ کیا وہ بھی مفعول بھی ہے، اور جس کام کا ارادہ کیا وہ بھی مفعول بھی ہے، اس وجہ سے خیرن پر جو زبر آیا مفعول بھی کی وجہ سے آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، ساتھ ترجمہ ہو رہا ہے با کا، تو کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات آئی ہے ابھی تک کہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ ہوگا تو کیا ہوگا، اس کے ساتھ جو ہوگا وہی جزا ہے۔ یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائیں گے۔ فقہ یفقہ باب تفعیل سے ہے، لیکن یہاں پر بھی آپ کو یہ پریشانی پیش آئے گی، آپ اس کو فقیہ پڑھ دیں، فقوہ پڑھ دیں، تو یہ لغت فیصلہ کرے گی، اس کا کوئی رول اور قاعدہ نہیں ہے، البتہ سمجھ لغت میں بھی چلے گی کہ آپ کو فقیہ یفقہ کے معنی تو ملیں گے سمجھنا، فقوہ یفقہ باب کرومہ سے اس کے معنی ملیں گے سمجھدار ہونا، فقیہ ہونا، اور باب تفعیل سے آپ کو اس کے معنی ملیں گے فقہ یفقہ سمجھانا۔ تو اب آپ یہاں دیکھیے کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں وہ سمجھ جاتا ہے دین میں، یہ کیا بات ہوئی، دین میں سمجھ جاتا ہے، وہ خود بخود کیسے سمجھ جائے گا؟ جب اللہ اس کے ساتھ ارادہ کر رہے ہیں خیر کا، وہ خود کیوں سمجھے گا؟ اللہ ارادہ کر رہے ہیں تو اللہ ہی سمجھائیں گے۔ تو اس بات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ فقیہ یفقہ نہیں ہوگا، بلکہ فقہ یفقہ ہوگا کہ اللہ اس کو سمجھائیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کا باب متعین کریں گے، باب تفعیل سے ہے فقہ یفقہ، یفقہ اس کا مضارع ہے یفقہ، اب یہ فقہ یفقہ یہ تو آپ کو گردان یاد ہی کرنی پڑے گی کہ باب تفعیل سے یفقہ استعمال ہوتا ہے۔ دوسری بات یہاں پر یفقہ اصل ہے، یفقہ یعنی ہاں پر پیش ہے کیونکہ مضارع پر پیش ہی آتا ہے، لیکن من آیا ہوا ہے شروع میں، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ من پہلے والے جملے کے مضارع کو بھی جزم دے گا، دوسرے والے جملے کو بھی جزم دے گا اگر وہ مضارع ہو، اگر وہ ماضی ہو، ماضی تو ٹلتا نہیں، ماضی تو مبنی ہوتا ہے، اس پر فرق نہیں پڑے گا من شرطیہ کی وجہ سے، لیکن مضارع مجزوم ہو جاتا ہے، اس کے اوپر جزم آتا ہے، تو یفقہ کے بجائے یفقہ ہو گیا، اور یہ ہا ضمیر آ گئی مفعول، یفقہ اللہ اس کو سمجھائیں گے، تو یفقہ کے اندر ہوا ضمیر ہے فاعل
جو لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف، یعنی یہ کہا جائے گا یفقہ کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ترکیب کرتے وقت جب پیچھے فاعل آتا ہے تو یہ کہہ نہیں سکتے کہ فاعل اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ پیچھے آ چکا۔ جب بھی فاعل کا تذکرہ پیچھے ہو تو مجبوراً آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں، فعل کے اندر ایک ضمیر ہے ہوا، اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، وہ لوٹ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ جو بھی فاعل پیچھے آیا ہو۔ یہ قاعدہ ہے نحو کا، لیکن معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہی فاعل ہے۔ تو کبھی کبھی آپ عربی کی شروحات پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہوگا فاعل فیفقہ اللہ، تو آپ کہیں گے اللہ کیسے فاعل بن رہا ہے، ضمیر فاعل بنے گی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فاعل ہے، اور لفظی اعتبار سے اور ترکیب کے اعتبار سے ضمیر فاعل ہے۔ تو جو یہ کہے ہوا ضمیر فاعل ہے وہ لفظی اور ترکیب کی بات کر رہا ہے، نحو کی بات کر رہا ہے، اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فاعل ہے، اللہ کا لفظ فاعل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فاعل ہے، کیونکہ ہوا ضمیر سے مراد بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھ دیتے ہیں اس کو، اب ایک دم سمجھ جائیں گے اس کو سمجھ دیتے ہیں تو وہ مفعول بھی بنا۔ اب یہ مفعول بھی کے لیے ضمیر استعمال ہوئی ہے، اس کو ضمیر تو کہیں گے ہی کیونکہ یہ ضمیر ہے، مفعول بھی بنی ہے، اور مفعول بھی ہوتا ہے منصوب، تو اس کو کہیں گے ضمیر منصوب۔ پھر ساتھ ساتھ یہ فعل کے ساتھ مل کر آئی ہے، یفقہ بالکل جڑی ہوئی ہے، بیچ میں کچھ نہیں ہے، یا نہیں ہے، کچھ حرف جر نہیں ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے، تو جڑی ہوئی ہی کو کہتے ہیں متصل۔ تو اس طریقے سے اب ضمیر کی جو آپ نے 6 قسمیں پڑھی ہوں گی اور استعمال ہونے والی صرف 5 ہی قسمیں ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے یہ ضمیر منصوب متصل بن گئی۔ منصوب اس وجہ سے کہ مفعول بھی بن رہی ہے، متصل اس وجہ سے کہ یفقہ فعل کے ساتھ جڑ کر آئی ہے، یفقہ ہو آپ پر پیش آئے گا فی الدین۔ یہ آپ کو شبہ ہوگا کہ یہ ہو پر پیش آ رہا ہے، حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مفعول بھی ہے، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضمیر جتنی بھی ہے وہ سب مبنی ہے، اور مبنی کا مطلب ہے ان کی اپنی حالت ہے، وہ اپنی حالت سے نہیں ٹلیں گی، ان کی حالت جو کی تو رہے گی۔ اور ہم منصوب کیوں کہہ رہے ہیں کہ معنوی اعتبار سے منصوب ہے، کہ اگر کوئی اور عام لفظ معرب آتا اور وہ یہاں ہوتا تو وہ منصوب ہوتا، کیونکہ یہ ضمیر ہے، یہ پہلے ہی سے خطرناک ہے، وہ اپنی حالت بدلنے ہی نہیں دیتی، تو پھر اس کو تو جو کا تو ہی رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ دے دیتے ہیں دین میں، ہم ترجمہ کریں گے دین کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فی صلے کا ہے، فقہ یفقہ کے ساتھ آپ فی استعمال کریں گے، جس چیز کی بھی سمجھ دیں گے فی استعمال کریں گے، تو عرب والے تو فی استعمال کریں گے، لیکن ہماری اردو میں استعمال نہیں کریں گے۔ اللہ اس کو سمجھ دیتے ہیں دین میں، نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ دیتے ہیں دین کی۔ سیرے کا ترجمہ اپنی اردو کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، عرب والے وہ لفظ استعمال کریں گے جو عرب استعمال، جو ان کے یہاں استعمال ہوتا ہے، ہم وہ استعمال کریں گے جو ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ وقت کافی ہو چکا ہے، بس آپ اس کو سمجھ لیجئے اور حفظ بھی یاد کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔